السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ فرام دا ویری بگننگ، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یا میرے بزرگوں نے ہوش سنبھالا ہے تو انہوں نے اپنی زندگیاں کھیت کھلیان، مربے، پیلیاں ان کے درمیان گزاری ہے، اور ہم نے زندگی کا پہلا وصف ہی کھیتوں سے سیکھا ہے، زمین کی خوشبو سے سیکھا ہے۔ لیکن اس مٹی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی یہ ساکی، لیکن اس شعر کے ساتھ ہم نے جتنی ناانصافی کی اس سے زیادہ ناانصافی ہم نے ملک پاکستان کے ساتھ کی۔ کہنے کو تو ہم اینگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہمارا ایک بہت بڑا حصہ قریباً 46% آف آور اکانومی اینڈ آور اکنامک سیکٹر وہ زراعت سے جڑا ہوا ہے، لیکن زراعت کو جس تحت ایک طریقے سے ہم نے برباد کیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج اس سے پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان اتحاد سید محمود الحق بخاری صاحب۔ سر ویری وارم ویلکم۔ جی بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مزاج بخیر؟ اللہ کا کرم ہے۔ رانا صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہر سال جب گندم کی کٹائی ہونے لگتی ہے اس بات کا شور و غوغا ہوتا ہے، کسان سڑک پہ بھی آتا ہے۔ پچھلی باری آلوؤں کی فصل لا کے ضائع بھی کی، پنجاب اسمبلی کے سامنے بڑا مسئلے مسائل ہوئے، لیکن سٹل کسان کو نان سیریس لیا جاتا ہے، اور کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں یا آپس میں ان کی چپکلش ہو جاتی ہے اور حکومتی عہدے دوران ان کو سیریس نہیں لیتے۔ اینڈ سیکنڈ پارٹ، ایوری سارٹ آف فارمر آلویز تھاٹ دیٹ پیپلز پارٹی از دا بیسٹ پارٹی فار زمیندار لینڈ لارڈ، اور نون لیگ شب خون مار جاتی ہے ان پہ۔ ان دونوں چیزوں کو ذرا ڈیفائن کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ڈیجیٹل چینل کا۔ رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ سم اپ کیا بڑی مختصر وقت کے اندر، تو میں اپنا آغاز کروں گا کہ حکومت کے نام کروں گا کہ عقل دے نے لالا اُتے مٹی پائی جاندے نے، ہائے کچ دے مڑکے شہراں اندر ان مچائی جاندے نے، کی بننا ہے اس دھرتی دے سون سواپڑ دا، جس دے مالی کلیاں پٹ کے اک اگائی جاندے نے۔ اللہ، گزارش یہ ہے کہ یہ پیارا پاکستان ہے، یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے اس پیارے وطن کو کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ بھی نظر آئیں گے، آپ کو آبشاریں نظر آئیں گی، آپ کو برف کے بڑے بڑے گلیشیئر نظر آئیں گے، آپ کو ایک آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیاں نظر آئیں گی۔ پھر آپ آگے آ جائیں تو آپ کو دریا ملیں گے، آپ کو سمندر ملیں گے، آپ کو مطلب کون سی ایسی چیز ہے، اگر آپ معدنیات میں آ جائیں تو سونا یہاں پہ ہے، چاندی یہاں پہ ہے، پیتل یہاں پہ ہے، آپ کو پیٹرول ہے، آپ کا کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ آپ 400 سال تک بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والے۔ سو یہ ساری چیزیں اور بہت سی میں گنوا سکتا ہوں۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تنزلی ہے اور ہر شعبے کے اندر ہے۔ رانا صاحب، کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں یہ کہوں کہ ہاں اس میں کوئی اڑان بھری ہے۔ آپ دیکھیں آپ کہ جب یعنی ایک وقت ایسا تھا جو 60 کی دہائی کے اندر پاکستان جو ہے وہ اور ملکوں کو قرض دیتا تھا۔ بالکل ایسی۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستان وہ ہے جس نے پی آئی اے کو جو ہے وہ اتنا پروان چڑھایا کہ جو آپ کی عرب ایمریٹس ہے وہ سیکھنے آئی۔ آج وہ کہاں ہے اور آج ہماری پی آئی اے کہاں ہے؟ آپ ہماری سٹیل مل کو دیکھ لیں، آپ کیا حشر کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج ہمارے ادارے اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کولیپس کر چکا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے
میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی جو انہوں نے زراعت کا بیڑا غرق کیا وہ تو کیا، سو کیا، تو آپ جو ہے وہ کتنے اور جو ہے وہ تجربے اس ملک کے ساتھ آپ کریں گے. آپ نے جو ہے وہ ایک تجربہ کیا جب کہ پاکستان دیکھیں کہ کاٹن جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر 1.5 کروڑ بیلز تک ہوئیں. بالکل ایسی، ٹھیک ہے، مشرف دور کے شروع تک. ہاں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ گندم آپ اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن جو ہے وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں، 300% کر رہے ہیں. آپ چینی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل بنایا ہوا ہے. وہ آگے میں اس پہ بات کروں گا تفصیل کے ساتھ. یہ ساری چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس شعبے کو جو ہے وہ کبھی بھی حکومتی پذیرائی نہیں ملی. آپ دنیا کے اندر دیکھیے کہ زراعت کو کتنا سنجیدہ لیا جاتا ہے. یعنی کسی ملک کی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ جب تک گرین ریولیوشن نہیں آیا، سبز انقلاب نہیں آیا، اس وقت تک جو ہے اس ملک نے ترقی نہیں کی. آپ آج دیکھیں کہ آپ کا رشیا وہ کتنی جو ہے وہ دنیا کو گندم دے رہا ہے. یوکرین پچھلے سال ہم نے دے رہا ہے، وہاں سے لی. یوکرین دیکھیں آپ کہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی. آپ ٹھنڈے علاقے برازیل کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے ترقی کی. مطلب وہ ممالک میں آپ کو وہ گنوا رہا ہوں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے. کیا ہمارے انڈیا میں اس طرف بھی آتا ہوں، وہ ہمارا مخالف ہے. راجستھان سے فصلیں نکال رہے ہیں جہاں صحرا ہوتا ہے، فصلیں نکال رہے ہیں. میں وہ کمپیریزن میں یہ کر رہا ہوں. تو پھر یہ جو ہمیں جو بھاشن دیا جاتا ہے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، پھر اس کا ریزلٹس کیا ہے، اینڈ کیا ہے. اینڈ یہ ہے کہ آج 3 ماہ ہوئے ہیں گندم ہارویسٹ ہوئے اور آپ کو گندم نہیں مل رہی. یہ کیا پالیسی ہے؟ آپ نے گنے کو آپ لے لیں تو وہاں پہ ہم کیا کھیل کھیلتے ہیں. آپ کاٹن کو لے لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہسٹوریکل میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا، یہ ایک ہی تھا، تو ملکہ برطانیہ نے ایک سر رابرٹ کو بھیجا یہاں پہ کہ آپ جائیں اور کاٹن کے ایریاز کو آپ جو ہے ایکسپلور کریں. وہ سر رابرٹ یہاں پہ آئے. انہوں نے ساہیوال ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، ملتان ڈویژن، آپ کا بہاولپور ڈویژن اور آگے یہ پٹی حیدرآباد تک کی انہوں نے یہ جنت قرار دی. وائٹ گولڈ کہا اس کو. اور یہاں پہ آ کے انہوں نے یہیں اکتفا نہیں کیا. سر رابرٹ جو ہے وہ کاٹن لور تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ بسیرا کیا. خانے وال کے اندر رابرٹ فارم، رحیم یار خان کے اندر رابرٹ فارم، وہاں پہ انہوں نے جننگ فیکٹریز لگائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہم نے کیا کیا. پھر کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ کئی دہائیوں کا قصہ ہے کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، مسلط کیے جاتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے، اور انہیں چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں عوام کی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی منمانی کرتے ہیں. تو شاہ جی ملاتے تو وہ ساتھ فیوڈل لینڈ لارڈز کو ہی ہیں نا. یہ جو فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو ہمارا سبجیکٹ تھوڑا سا ہل جائے گا. میں اب آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے کاٹن کو تباہ کیا، ہم نے گنے کو. مجھے ایک چیز بتائیں، سارے رحیم یار خان میں اس وقت گنا لگ چکا ہے. پنجاب کے پرائم علاقوں میں جدھر کسی زمانے میں کہتے ہیں نا اس طرح کپاس ہوتی تھی جس طرح نظر آتی تھی، ٹھیک ہے، پی ٹی وی پہ بھی اشتہار ایک ہی چلتا تھا، کپاس کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی. اب وہاں پہ ساری لگ گئی ہے گنا.
گنا پانی بہت زیادہ لیتا ہے, ٹھیک ہے, زمین کی حالت بھی بری کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کپاس کا جو کاشتکار ہے اس وقت وہ کس صورتحال میں, کیا کپاس پاکستان میں ابھی وائبل آپشن ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہم نے یہ حکومت کو بارہا دفعہ جو ہے وہ گزارش کی ہے ان کو, چونکہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. گنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. کیوں؟ یہ شوگر ملیں حکومتی ہیں, یہ شوگر ملیں ہمارے جو زرداریز کی ہیں, شریفز کی ہیں, ہماری یہ شوگر ملیں ہمارے جو وزراء ہیں ترین کی ہیں, مخدومز کی ہیں. 15% تو وہ پیدا کرتے سر مخدومز کی ہیں. مخدومز مجھے میں مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا یہ کڑوا سچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنوں کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ شوگر ملز لگائیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں, جبکہ یہ قانون پاس تھا کہ کاٹن بیلٹ کے اندر آپ جو ہے وہ نہیں لگائیں گے شوگر ملز جو ہے, لیکن لگیں. کس کے دور میں لگیں آپ یہ دیکھیے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں اس بات کے ذمہ دار ہیں جو سوال رانا صاحب آپ نے کی ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ 7 لاکھ ایکڑ تک جناب گنا پہنچ گیا, ابھی بھی 4.5-5 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے ملک کی وہ 60 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے, رائٹ؟ بالکل. آپ پروڈکشن آپ کی ہو رہی ہے 85 لاکھ ٹن. پھر یہ واویلا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چینی کو امپورٹ کیجئے اور ڈالروں کی بارش ہوگی اور جناب یہ سوانے خواب. اچھا کہتے کس کو ہیں؟ یعنی حکومت سے کہہ رہی ہے کیونکہ ملیں حکومت کی ہیں اور زیادہ تر ملیں ہیں. آپ کو خود علم ہوگا. عابدہ حسین صاحبہ کی زمین پہ رمضان شوگر مل بھی تو بنی تھی. سر رمضان شوگر مل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ JDW ہے آپ کی, صرف رمضان نہیں ہے, میرے نہیں میں تو وہ مشہور واقعہ بتا رہا ہوں. ضلع میں چودھری شوگر مل ہے اور جو شریف خاندان سے منسلک ہے, اتفاق شوگر شاہ جی مل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف حکمران ہی اس چیز کو نقصان پہنچا رہے کہ کسان بخود بھی پہنچا رہے ہیں نقصان؟ نہیں کسان نے کیا پہنچانا بھائی. سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی آپ کے حجرہ شاہ مقیم کے کئی زمیندار الحمدللہ میرے جاننے والے اپنے منہ انہوں نے کیا ہے کہ افغانستان دا بارڈر بند ہویا تو ساڈا آلو تباہ ہو کے رہ گیا. پاگلوں کی طرح تو آلو کاشت کیا ہم نے, پھر جس طرح ہی بارڈر بند ہوا اور کلیش آیا تو آلو کی فصل رڑی. آپ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں. نا صاحب وہ بات آپ درست کر رہے ہیں. میں آلو کا جواب دیتا ہوں. میں پہلے یہ بات میں مکمل کر لوں. اچھا اب اس میں کیا ہوا کہ گریجولی جو ہے گنے کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے اندر کاشتکار کو فائدہ نظر آیا. کاٹن جو ہے وہ ایک بڑی ہی نازک فصل ہے اور بڑی نرم و نازک ایسے ہے, اور اس کے اوپر گرمی بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے اور سردی بھی بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی. یعنی انڈیا آپ کا 80,000 بیل سے 4 کروڑ بیلز کو پہنچا. اس نے اپنی ملکی ضرورت پوری کی, اس نے آگے ایکسپورٹ بھی کی. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان میں کوئی بیج ایسا نہیں آیا. میری دن بدن جو ہے وہ پیداوار کم ہوئی. میرے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. میں کاٹن کس طرح بیجوں؟ میں نے, آپ یقین کریں کہ پچھلے سال میں نے 1 ایکڑ بیجا. میں کوئی بڑا زمیندار نہیں ہوں. میں نے 11 من میری اتری, 11 من میں میرا خرچہ پورا نہیں ہوا. اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھیں, ہم نے جو یہ گورنمنٹ سے کہا کہ آپ یہ انیشیٹو لیں, آپ انسینٹو دیں آپ کسان کو, کسان تاکہ وہ کپاس کی طرف مائل ہو. دیکھیں نا اس کی تو روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی, اور پھر اس گنے کے اندر اتنی لوٹ مار جو ہے وہ شوگر ملز کرتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. مڈل مین کماتا ہے یا شوگر مل کماتا ہے؟ نہیں شوگر مل سر, شوگر مل. مڈل مین تو ان کا اعلی کار ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ کہہ کے تھک گئے. صرف ایک وقت آیا تھا, دیکھیے وہ وقت تھا عمران خان کا, تحریک انصاف کا, جب ہم نے مطالبہ کیا
اور اس وقت ایک ایکٹ پاس ہوا جو شوگر کین ایکٹ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کیا تھا کہ کسان کی جو ملیں ہیں وہ ٹائم کے اوپر چلیں گی, کسان کو اس کا ریٹ جو ہے وہ صحیح ملے گا, اور کسان کو 15 دن کے اندر پیمنٹ کی جائے گی. اگر 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کرے گا تو جو مل اونر ہے اس کے خلاف FIR ہوگی, اور اگر 15 دن کے بعد پیمنٹ کرے گا تو 11% جو ہے وہ کسان کو پے کرے گا, انٹرسٹ پے کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ جرمانہ بھی کہہ سکتے ہیں. 3 سالوں میں آپ یہ دیکھیے کہ نہ کسانوں کی کٹوتی ہوئی. اچھا, کٹوتی کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام جو شہر کے ہمارے دوست ہیں ان کو نہیں پتا, یا عام جو اینکر ہیں ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, کہ کٹوتی کیا بلا, کس بلا کا نام ہے. پھر وہاں پہ جو ہے پیمنٹ وقت کے اوپر ہوئی. جس دن ملز بند ہوئی اور 15 دن کے بعد, یہ ریکارڈ کی باتیں کر رہا ہوں, یہ آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. کین کمشنر جو اس وقت تھے زمان وٹو صاحب تھے, اس سے پہلے جو رؤف صاحب تھے, اس سے پہلے واجل علی بخاری تھے, اور بہت سے جو تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسان کو کسی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہیں آنے دی جاتی. پھر کیا ہوا کہ حکومت تبدیل ہوئی, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اپر پنجاب کی کچھ ملوں نے جو ہے وہ کسانوں کا پیسہ دینا ہے, اور بہت سی وہ جو حکومتی ملیں ہیں انہوں نے بھی پیسہ دینا ہے. اور آج کسان کے پاس کیا ہوتا ہے بیچارہ, یہ 1.25 سال کی فصل ہے, 1 سال کی نہیں ہے جو گنا جو ہے, اور اس کو وقت پہ آپ پیمنٹ نہیں کر رہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ بہت بڑا ظلم کیا کہ ایک جو کین کمشنر کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ تھا, آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا, ختم کیا آپ نے, اور کین کمشنر کی سیٹ کو ختم, میں تو یہی کہوں گا کہ ختم کیا. اور وہ جو DG فوڈ ہیں ان کو کین کمشنر بنا دیا. اب ایک طرف وہ DG فوڈ ہے جو کہ گندم, آٹا اور اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے پورے اتریں گے, اور انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ کین کمشنر جب ہوتا تھا تو ایک آفس ہوتا تھا, ہم آتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ کسان رو رہا ہے, کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے فون کریں. ہم مطلب جو ایک میڈیا میں آواز بنتے, ہماری کال نہیں سنتے. انہیں پتا ہے کہ ہمارا کوئی کیا کر لے گا, کیونکہ ہمارے یہاں جزا و سزا کا نظام نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسان کس کے پاس جا کے روئے, کیا اس کی ایکسیس ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تک؟ کیا یہ جو انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں آپ ابھی یہ اٹھائے, میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کیجئے, اور وہاں پہ وہاں واپسی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسان کے ساتھ کیا اچھائی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ٹریکٹر سکیم دے دی, ہم نے کسان کارڈ دے دیا, ہم نے سپر سیڈر دے دیا, ہم نے جناب یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں بیمار ہوں, مجھے سخت بخار ہے, ڈاکٹر ایک مجھے میڈیسن دیتا ہے اور میں کھاتا ہوں, اور اس میڈیسن کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا, تو پھر اس کو اس ڈاکٹر کو چینج کرنی چاہیے نا, سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہے کہ ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, الٹی گنگا, اور وہ کہتے ہیں کہ کر لو جو کرنا. آپ بولتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ علامہ نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, ہمیں یہ بیوروکریسی یا وہ جو آفیسرز بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی کر لو تسی. تو میں کہتا ہوں علامہ نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ, میں تو بولوں گا, میں تو بات کروں گا. جو دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ 2 چیزیں تھیں, ایک عدلیہ تھی,
وہ نوٹس لیتی تھی اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی تھی، اور دوسرا میڈیا تھا جو نشاندہی کرتا تھا کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ واویلا. ان دونوں کے دانت معذرت کے ساتھ نکال دیے گئے. شاہ جی مان لیا ہمارے دانت تو نکال دیے. میڈیا دیکھیں، نہ میڈیا اس طرح سے جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، صرف یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. میں خود بھی اٹھا کے میں جو ہے فیس بک پہ شروع ہو سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا دوسرا میڈیا ہے وہ بھی اچھا، اس میں حالانکہ حکومت کی بھلائی ہوتی تھی کہ جب میڈیا نشاندہی کرتا تھا تو بعض اوقات حکومت اپنا فیصلے کو ریورس کر لیتی تھی. صحیح بات، ریورس کرتی تھی، بات کرتی تھی. اچھا، اب گنے کی یہ صورتحال ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ ڈی ریگولیٹ کر دیا. آپ نے وہ گندم کی بھی بات کی تھی، اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ڈی ریگولیٹ کا، محترمہ نے آپ کو یاد ہے کہ اعلان کیا تھا. اب گنے کو انہوں نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسان رہنما بیٹھتے تھے یا جو پروگریسو کاشتکار ہیں وہ بیٹھتے تھے، ساتھ شوگر مل کے مالکان بیٹھتے تھے یا ان کے نمائندے، اور ساتھ حکومت پل کا کردار ادا کرتی تھی اور وہ ایک ریٹ کا تعین کرتی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ چینی کا جو ہے وہ ریٹ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور گنا کسانوں سے پچھلی دفعہ 300 روپے ایوریج جو ہے وہ لیا گیا. جو یعنی میں 4 سال پیچھے چلا جاؤں تو ہمارا گنا 400 روپے میں لیا گیا، 500 میں لیا گیا. سو انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی کیونکہ اپنی ملیں تھیں، اپنا، اور خدا جانے کہ ان کا پیٹ کیسے بھرے گا. وہ جو قرآن نے کہا نا کہ الحاق متکاثر حتیٰ زرتم المقابر، انہیں مال کی کثرت لے ڈوبی حتیٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچے. شاہ جی لیکن معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا، ہمارے ملک کی کافی جو بڑی فصلیں اس میں گندم ہے، ٹھیک ہے، کپاس تو نہیں کہہ سکتے، گندم ہے، گنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ہمارا میز ہے، سٹا، مونجی بھی ہے، ہاں مونجی بھی ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، ہم اتنی زیادہ ایسی فصلوں پہ ابھی تک کیوں کھڑے ہیں؟ لیٹس سپوز اگر ہم دنیا کو دیکھیں، دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ جی سویا بین، ٹھیک ہے، ابھی پاکستان نے زیتون کے درخت لگائے، قریباً 40 سے 50 لاکھ درخت، آپ کو پتا ہے پوٹوہار کے علاقے میں، بلوچستان میں لگے، اور اچھی پیداوار آ رہی ہے، مارکیٹ میں برانڈ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں ذرا سبسٹیٹیوٹ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں دالوں کی طرف جانا چاہیے، ہمیں ان فصلوں کی طرف جانا چاہیے جن کو ہم 3-3, 4-4, 5-5 ارب ڈالر میں امپورٹ کر رہے ہیں. سو ہم اگر اپنا دھارا موڑ لیں اور کم پانی کی جو ہے جو فصلیں ہیں ان کی طرف چلے جائیں تو یہ وائبل آپشن نہیں؟ بالکل ہے رحمان صاحب، بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے مختلف ولاگس کے اندر بھی اور ویسے بھی میں یہی تجویز دیتا ہوں، لیکن ایک اس میں مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا مارکیٹنگ کا جو نظام ہے وہ اتنا ظالم ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک محمود احمد صاحب سیکٹری ایگریکلچر تھے، اب فیڈرل میں ہیں شاید، وہ آئے رحیمیہ خان کے اندر اور انہوں نے بہت بڑا ایک سیمینار کیا، ہم بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ سورج مکھی آپ بیجیں 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر. بیوٹیفل. ہم نے بیجی، اور پھر اس کے بعد اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا. یس میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن فلاور آئل تو سونا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں 2 چیزیں ہیں نا، یا پرائیویٹ سیکٹر آئے آگے. پرائیویٹ سیکٹر ہمارا دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، جس طرح گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں، لیکن اس طرح نہیں نکل سکتے آپ کہ جنبش قلم سے آپ نے، مثال کے طور پہ آپ نے گندم کا ذکر کیا. گندم جو ہے وہ 76 سالوں سے ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ آپ سے فوڈ ڈپارٹمنٹ خرید کرتا ہے، پاسکو خرید کرتی ہے، اس میں 45 لاکھ ٹن پنجاب خرید کرتا تھا، 12-14 لاکھ ٹن سندھ خرید کرتا تھا، 5-6 لاکھ ٹن کوئی خیبر پختونخوا خرید کرتا تھا، کوئی 50,000 ٹن کوئی بلوچستان خرید کرتا تھا. محترمہ نے کیا کیا کہ جنبش قلم سے آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پنجاب گندم نہیں خریدے گا. آپ یقین کریں 3 سال پہلے، اور وہ ہمارے ساتھ جو حشر ہوا کہ ہم سے گندم 1600, 1700, 1800 روپے میں لی گئی، اور 22,000 ارب کا جو ہے وہ نقصان کسانوں کو اٹھانا پڑا. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی ہمیں 2022 کے اندر 3900 روپے ریٹ مل رہا تھا. مطلب جیڑا بندہ دن رات خون پسینہ کر کے کھیت دا سینہ چیر کے دانا پا کے وہ کٹ دا ہے تے 2-2.5 کروڑ ٹن اسی ٹی وی تے سنتے ہیں،
ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਈ। کچھ نہیں ہے سر. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ آ کے ہمارے گھروں کے حالات دیکھیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت درخت بیچ کے کسان گزارا کر رہا ہے, اپنا جو ذخیرہ لگا کے سفیدے کا, ہاں میں سمجھ جی, وہ جو ہے گزارا کر رہا ہے. بل وہ نہیں ادا کر سکتا, کھاد جو ہے وہ نہیں لے سکتا. اب میں کہتا ہوں کہ محترمہ ٹریکٹر کے اوپر بہت ایمفسائز کرتی ہیں. بھائی ٹریکٹر کی ضرورت نہیں ہے. کس دن کسان نے مطالبہ کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے کہ 30 لاکھ کا فار ایگزامپل ٹریکٹر ہے, اگر بڑے ہاؤس پاور کا ہو 40 لاکھ کا بھی ہے, 30 سے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو 10 لاکھ سبسڈی دیتے ہیں اور وہ 20 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ سر وہ انویسٹر بیٹھے ہیں, وہ دیتے ہیں 2-2.5 لاکھ روپے, میں چشمدید گواہ ہوں, اور جا کے وہ کسان ان کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ ٹریکٹر جو ہے کسان نہیں خرید کر سکتا تھا. مجھے بتائیں کہ کیا قرض سے بھی کبھی کوئی معیشت پنپی ہے؟ نہیں. ہر بات میں ہم قرض ہے. ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ڈز کر کے جناب بریکنگ نیوز دیتا ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ ڈالر جو ہے وہ ہم نے قرض لے لیا, قرض مل گیا. یعنی ہماری ترجیحات میں یا ہماری خوشی میں بغلے میں جاتے ہیں, یہ بات بغلے میں جاتے ہیں. اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کسان کے ساتھ؟ آپ نے ٹریکٹر جو دیا, ٹریکٹر تو ایک ذمہ داری ہے, وہ کھڑا ہے, اس کا میں تیل بھی اور آپ کو پتہ ہے کہ 99% 98% چھوٹا کسان ہے, ایسی جس کی 10-12 ایکڑ سے کم پیچھے کرتے جائیں آپ تو آپ اس کی مطلب میری جو زمین ہے وہ 4 ایکڑ ہوگی, 5 ایکڑ ہوگی, تو مجھے تو ٹریکٹر جو ہے وہ نہیں چاہیے, میں تو وہ ایک رینٹ پہ میں لگوا سکتا ہوں. اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کاسمیٹکس چیزوں سے نکلیں. آپ نے جبکہ آپ کو 2 سال پہلے 2025 کی جو اقوام متحدہ کا جو ونگ ہے فوڈ کا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں غذائی قلت جو ہے وہ آ رہی ہے. 10 ملکوں میں پاکستان کا نام شامل تھا, اور بدقسمتی سے اس میں افغانستان کا نام شامل تھا, بدقسمتی سے اس میں شام کا نام شامل تھا. اس میں وہ ممالک جہاں پہ سالوں سے خانہ جنگی ہے, وہ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ شاہ جی اس میں ایک اور کوسچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں کافی ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں جو کہ صحت کے اوپر بہت زیادہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی صحت ہونی چاہیے. شاہ جی کیا ہائیبرڈ بیج نے کسان کی کمر توڑی ہے؟ صحیح سی بتائیے. جی دیکھیے میں آپ سے سچ سننے کی امید رکھتا ہوں. رانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اور کون سا بیج لیں, کیسا بیج لیں. اچھا اس میں بھی کسان روتا ہے آپ کے اکاڑے سے, آپ کے قصور سے. لوگ رو کے ہمیں فون کیا کہ جو کمپنی ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے بیج اور وہ مکائی ہوا ہی نہیں, اس کو دانا لگا ہی نہیں. اتنا بڑا ظلم آپ دیکھیں, اور کسی نے کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ نے آلو کا ذکر کیا نا, دیکھیں کسان کس طرف جائے یار. کسان کو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا, پڑھانے نے بچے ایکڑ ویچ پڑھا جی. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ جب آلو بیجا ہے, پہلے 3 لاکھ ایکڑ پہ تھا, 5 لاکھ ایکڑ پہ تھا, پھر 9 لاکھ ایکڑ کے اوپر آیا. اچھا وہ کیوں آیا؟ دیکھیں افغانستان میں جو ہے جاتا تھا, آذربائیجان, سینٹرل ایشیا, وہاں سے جاتا تھا. اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کرمانی صاحب سے کہ حضور آپ خود کاشتکار ہیں, قبلہ میں بڑے ادب سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن جو ہے یہ بارڈر بند ہونے جا رہا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے, ہماری ایک مذہبی وابستگی ہے. کیا اگر ہماری حکومت کہتی کہ وہاں پہ کتنے لوگ عمرے پہ آتے ہیں ہر مہینے اور حج کے اوپر, کیا
یہ آلو یہ مشکل وقت کے اندر ان کو کہتے وہ لے کے سمندر میں پھینک دیتے ایمان صاحب، وہ انہوں نے لے لینے تھے، یوٹیلائز ہو جانا تھا۔ کیا ہمارے دیکھیں نا، کوئی مارکیٹ تلاش کی آپ نے ٹرمپ چاچو کو کہنا تھا، انہوں نے کہ چاچو دیکھیں نا، ہم ہپی بھی کرتے ہیں، پپی بھی کرتے ہیں، جپی بھی کرتے ہیں، اچھا پھر کیا فائدہ کیا لیتے ہیں آپ؟ وہ تعریفیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ تک رسائی دی جائے۔ اب وہ کسان کا کیا قصور ہے کہ اس نے آلو بیجا، آلو اسی لیے بیجا نا کہ بھئی اس کو اچھا ریٹ جو ہے مل جاتا، میرے جاننے والوں نے زمین سے نہیں نکالا، نہیں نکالا، اس لیے کہ نکالنے میں اور اس کو پھر منڈی تک لے جانے میں وہ خرچ زیادہ تھا۔ اگر وہ اس کو وہیں پہ اس نے ختم کر دیا، ڈسپوز کر دیا، تو وہ اس کو کم خرچے کے اندر وہ کرنا پڑا، کئی لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اب وہی بات ہے کہ حکومت کا کام ہے، یا جو ہمارے باہر سفراء ہیں، جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ منڈیاں تلاش کریں، وہاں پہ کوئی سودے کریں، آ کے ہمیں روز یہ خبر سنائی جاتی ہے MOU سائن ہو گیا۔ اب عام آدمی کو کیا پتا، غریب کو، کہ MOU کس بلا کا نام ہے؟ 400 کے لگ بھگ MOU سائن ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کتنے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروا لیے، شاید پتہ۔ بہت شکریہ شاہ جی، تھینک یو سو مچ۔ لیکن سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، دیکھیں آپ لوگ گھر میں جب بھی بیٹھ کے ان کا دانہ اٹھا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے ایک ان کے دانے کو پیدا کرنے کے لیے کسان کی زندگی لگ جاتی ہے؟ ہندوستان پاکستان میں کسان کے حالات اب تو کافی مختلف ہے۔ پہلے ہندوستان میں خودکشیاں بہت ہوتی تھی کسانوں کی، اب وہاں پہ حالات بدل رہے ہیں، لیکن یہاں کا میرے خیال میں کسان اجتماعی خود سوزی پہ مجبور ہو جائے گا اگر گورنمنٹ نے کچھ سوچا نا۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا، کیڑا کیڑا دکھ دسا میں پنجاب دا، پھل مرجھایا پیا ہے گلاب دا۔ اس گلاب کے پھول کو مرجھانے سے بچائیں، کسان کی بات سنیں۔ کسان نے اگر زمین کا سینہ چیر کے آپ کے لیے دانہ نکالا ہے نا، تو اپنا سینہ چیر کے اپنی گود، اپنے بچے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کے آپ لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں۔ اس جو فیڈنگ باسکٹ ہے پنجاب کی، اس کو بچا لیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، دعوے آپ کے بہت بڑے ہیں، لیکن سوری ٹو سے کھوکھلے دعووں سے کبھی بھی اقتدار پروان نہیں چڑھتے۔ بہت شکریہ۔